پاکستان تحریک انصاف میں جناب سب کچھ اچھا نہیں ہے، بھگوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاریخ میں بھی بھگوڑوں کا نام سیاہ حروف میں لکھا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف میں 2 دن میں دوسرا استعفیٰ آ گیا ہے۔ بہت سے گروپس جو ہیں پارٹی کے اندر اب وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اس عہدے کا جو ہے وہ پکڑا جائے۔ سارے اٹھائے گرے پارٹی پر قابض۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ کی جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ میچز تو ہار گئی، پاکستانی کھلاڑیوں نے پیسہ پھر بھی بڑا بنایا۔ انضمام الحق ورسز روہت شرما۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف میں 2 دن میں دوسرا استعفیٰ آ گیا ہے۔ اب یہ استعفیٰ کس کا ہے، یہ خبر بھی ہم آپ کے سامنے بریک کرنے لگے ہیں تھوڑی دیر میں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف میں جناب سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور پہلے ہم نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ نہیں جناب اپنا استعفیٰ واپس لیں، لیکن اس کے بعد اب ایک اور استعفیٰ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ لیکن اس خبر پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ کی طرف جانا پڑے گا، کچھ اور خبریں ذرا پہلے میں شامل کر لوں، پھر میں اس خبر کے اوپر آتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ جو ان کی ایک مبینہ بیٹی ٹیرین وائٹ کا وہ جو ایک کیس تھا، اس کا جناب فیصلہ جو ہے تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیسکلی اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، اور اس درخواست کو رد کر دیا گیا تھا جو عمران خان صاحب کے خلاف تھی۔ اب اس کیس کے اندر جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے جو فیصلے میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کی ذاتی زندگی کے اندر اسے مداخلت قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ درخواست گزار یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ ٹیرین وائٹ عمران خان کی حقیقی اولاد ہے یا وہ ان کے زیر کفالت ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بار محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے جو ہے اس کیس کا فیصلہ دیا تھا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ 2 ججز کا اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ موجود تھا، اس لیے اس پہ مزید سماعت کی گنجائش نہیں تھی، تو اس کے بعد یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا گیا۔ تو اس 54 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جو ہے وہ کہا گیا کہ جی اسے ناقابل سماعت قرار دینے کی وجوہات میں یہ ہے کہ جی ایک تو وہ ثابت نہیں کر سکے کہ ٹیرین وائٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی نگہداشت میں ہے یا پرورش میں ہے، اور دوسرا ایسے غیر متنازع حقائق کو عدالتی ریکارڈ پر لانا ضروری تھا جس سے مزید وضاحت، تفتیش یا تحقیقات کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو پٹیشنر نے امریکہ کی لاس اینجلس کی عدالت سے 13 اگست 1997 کے کیس کا جو ایک یک طرفہ ون سائیڈڈ جو فیصلہ تھا وہ اس کا حوالہ جو ہے وہ ضرور دیا گیا، لیکن وہی فریق عدالت آ سکتا ہے جو غیر ملکی عدالت کی ڈگری کو پاکستان میں قابل عمل کروانا چاہتا ہو، یعنی کہ اگر آپ پارٹی ہوں، یعنی لب لباب اس بات کا ہے جی ٹیرین وائٹ یا پھر ان کی والدہ سیتا وائٹ، اب سیتا وائٹ تو اس دنیا میں ہے نہیں، اور ٹیرین وائٹ خود اس کے اندر پٹیشنر نہیں ہے، یا تو اس کا اعتراض ہوتا اور وہ آتی وہ کلیم کرتی تو پھر یہ کہانی آگے چل سکتی تھی۔ سو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیونکہ درخواست گزار کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس بنیاد کے اوپر یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے، بیسکلی یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے کہ جی آپ کا لینا دینا نہیں ہے، آپ کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں بنتا، اور نہ وہ جو کیلیفورنیا کی عدالت میں بھی جو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی چونکہ آپ فریق نہیں تھے اس لیے آپ اس کا حوالہ نہیں دے سکتے، تو اس وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا جو پاکستان تحریک انصاف کا اندرونی اختلاف ہے، ذرا اس کے اوپر اب ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو عمر ایوب صاحب کا جو استعفیٰ سامنے آیا اس پہ ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ جناب پنجاب کی جانب جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ شاید اگلا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ پنجاب کی طرف آئے، ایون دو کل یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ عمر ایوب صاحب سے استعفیٰ واپس لینے کے اوپر جو ہے وہ کافی دباؤ جو ہے وہ ڈالا گیا کہ نہیں جناب عمر ایوب صاحب کا یہ استعفیٰ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہے اور یہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں۔ میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ عمر ایوب صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ جی عمران خان صاحب میرا استعفیٰ ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اب یہ پارلیمانی پارٹی کیا عمران خان صاحب کے فیصلے کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ عمر ایوب صاحب نے تو ہمیں یہی بتایا۔ اب اس پہ زبیر علی خان صاحب جو ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ ایک خبر دی ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے کہ شاید فردوس شمیم نقوی جن کا تعلق بیسکلی کراچی سے ہے، انہیں قائم مقام سیکرٹری جنرل جو ہے وہ بنا دیا جائے، اور وہ تب تک کہ جو ہے وہ یہ ذمہ داریاں نبھائیں گے جب تک کہ مستقل سیکرٹری جنرل جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے بعد اس عہدے کے خالی ہونے کے بعد وہ اپنی خبر میں لکھ رہے ہیں کہ بہت سے گروپس جو ہیں پارٹی کے اندر اب وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ کسی طرح جلد از جلد جو ہے وہ اس عہدے کا جو ہے وہ پکڑا جائے۔ مشیر اطلاعات جو خیبر پختونخوا سے ہیں بیرسٹر محمد علی سیف، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا اس وقت جس کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک سیاسی اور ایک پارلیمانی، تو اس رکن کو ایک عہدہ رکھنا ہوگا۔ ہمارے تمام ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ بطور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا۔
عمر ایوب نے خان صاحب سے مشاورت کے ساتھ پارٹی عہدہ چھوڑا ہے. اگر وزیر اعلیٰ انصاف نہیں کر سکتے اپنے عہدے سے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ کون سا عہدہ وہ چھوڑتے ہیں. اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا جو ٹیکنیکلی سپیکنگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کی جماعت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سیاسی اتحاد کی مخالفت کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ عمر ایوب نے ذاتی کیسز کا سامنا کرنے کے لیے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیا ہے. شیر افضل مروت کو میڈیا پر شبلی فراز سے استعفے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا. شیر افضل مروت کو اگر کوئی تحفظات تھے تو پارٹی کے اندر بات کرتے. پی ٹی آئی جو کچھ بھی کر رہی ہے بانی کی مرضی کے مطابق کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کو ہفتہ وار بریفنگ دی جاتی ہے اور ہفتہ وار ان سے ہدایات لی جاتی ہیں. میں نے تجویز دی کہ حکومت کو وقت دیں, اگر اس وقت تک عمران خان رہا نہیں ہوتے تو پھر ہمیں مستعفی ہو جانا چاہیے. اچھا جی, اسی پھڈے کو آگے لے کے چلے تو رؤوف حسن صاحب جو ہے وہ شہزاد اقبال صاحب کے جیو کے اوپر جو ہے وہ شو میں تشریف لائے ہوئے تھے کل رات کو. انہوں نے کہا کہ عمر ایوب کا مستعفی ہونے کا فیصلہ ذاتی تھا. پارٹی میں مختلف آراء ہوتی ہیں, کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں رہنما اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. 2 سال میں پی ٹی آئی کو نہیں توڑا جا سکا. پارٹی چھوڑنے والوں کو پی ٹی آئی کے خلاف لانچ کیا گیا ہے. عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی چھوڑنے والوں کو انگیج نہ کیا جائے. مشکل وقت میں جو لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں وہ بھگوڑے ہیں. عمران خان نے فواد چودھری کو ملاقات کے لیے نہیں بلایا, یہ جھوٹ ہے. اچھا, یہ جو بگوڑا لفظ ہے نا, یہ ان زیادہ تر لوگوں کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے جو اس وقت 9 مئی کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنسیں یا پارٹی چھوڑ گئے تھے اور اب وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں واپس آنے کے. اور وہ لوگ جو اس وقت کرتا دھرتا ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ان لوگوں کو بگوڑا کہہ کے یہ لفظ جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. تو رؤوف حسن صاحب کی جانب سے اس ملاقات کو جھوٹ قرار دینے کے اوپر پھر فواد چودھری صاحب نے جو ہے, میں تو رؤوف حسن صاحب نے کہا تھا یہ جھوٹ ہے. فواد چودھری صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میری عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے تو یہ جھوٹ ہے. تو اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا. انتظار پنچوتا صاحب جو لائر بھی ہیں خان صاحب کے پی ٹی آئی کے, ان کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پلیز کلیریفائی دس کلیم اف پیڈ اسپوکس پرسن, آئی ہوپ یو ول ناٹ ٹریش یور کریڈیبلٹی, تھینک یو. جو بیسکلی گواہی مانگ رہے ہیں وہ انتظار پنچوتا صاحب کی کہ پنچوتا صاحب دسو میری ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب ظاہری بات ہے میرے خیال میں چوہی صاحب نے اگر اتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں تو انتظار پنچوتا صاحب کو پتہ ہوگا, جس کی وجہ سے وہ ان کو ٹیگ کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ فواد چوہی صاحب نے صرف ایک حملہ نہیں کیا موجودہ قیادت پہ, انہوں نے ایک اور حملہ بھی کیا اور اس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بیسکلی رؤوف حسن صاحب کا ایک کالم جو ہے وہ ٹویٹ ہوا تھا. تو اس کے اوپر چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا بہت دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف پارٹی کہتی ہے کہ جیو گروپ کا بائیکاٹ ہے, دوسری طرف سیکرٹری اطلاعات صاحب 5 لاکھ مہینے پر اسی گروپ کے ملازم ہیں اور اپنے کالم کی تشہیر کے لیے پی ٹی آئی کا آفیشیل ہینڈل استعمال کرتے ہیں. اچھا, ویسے میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کوئی بائیکاٹ ہے, مجھے تو نہیں یاد پڑتا. میرے خیال میں تو جس طرح رؤوف حسن صاحب خود تشریف لائے ہوئے تھے کل رات کو, وہ پروگرام کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے, اس کے علاوہ اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ مختلف پروگرامس میں جاتے رہے ہیں, تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایسا بائیکاٹ ہے. ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرا ہو. تو انہوں نے رؤوف حسن صاحب کا یہ جو کالم ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بیٹھ کے دی نیوز کے اندر جو ہے وہ کالم بھی لکھ رہے ہیں. انہوں نے لکھا کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے مجھے بتایا کہ سیکرٹری اطلاعات صاحب تحریک انصاف سے بھی 5 لاکھ مہینہ تنخواہ لے رہے ہیں. یہ فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں بتایا گیا ہے کہ رؤوف حسن صاحب پی ٹی آئی سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں. عجیب مذاق ہے, کبھی سیاسی عہدوں پر بھی تنخواہ لی جاتی ہے. تو پوری طرح اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ رؤوف حسن صاحب کی طرف کیا گیا ہے فواد چوہی صاحب کی جانب سے. اچھا, دوسری جگہ پہ شبلی فراز صاحب وہ بھی ذرا تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے ہیں. انہوں نے شیر افضل مروت کی جانب سے استعفے کا مطالبہ, انہوں نے یہ جب عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ آیا تھا نا تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ شبلی فراز کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو انہوں نے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ میں غیر اہم لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دیتا. یہ انہوں نے شیر افضل مروت کے لیے کہا. انہوں نے فواد چودھری کا نام لیے بغیر کہا کہ بھگوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تاریخ میں بھی بھگوڑوں کا نام سیاہ حروف میں لکھا جائے گا, جب تک وہ ہیں ان کے بچوں کو لوگ تانا دیں گے کہ آپ کے والد بھگوڑے تھے. فواد چودھری نے اس کلپ پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے لکھا جو لوگ جیل میں رہے بہیمانہ تشدد برداشت کیے وہ بھگوڑے ہیں, جو 6 ماہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور ایک دن کسی تکلیف سے نہیں گزرا وہ ہیرو ہے, سارے اٹھائے گرے پارٹی پر قابض. یہ انہوں نے شبلی فراز صاحب کو کہا. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فائٹ جو ہے وہ کتنی زیادہ ہونا شروع ہو چکی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں وہ بیسکلی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک اور استعفیٰ جو ہے وہ آ گیا ہے, وہ ہیں جناب مالاکنڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر صاحب. اب جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ اسی گروپ کا حصہ ہیں جو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ جی ہمیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. جس طرح آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ شہریار آفریدی صاحب, شاندانہ گلزار,
یہ وہ سارا جو گروپ ہے نا. اسی طرح یہ جنید اکبر صاحب بھی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سائڈ لائن کر دیا گیا. انہوں نے کل رات کو تقریباً 10:15 10:19 پہ یہ اناؤنسمنٹ کی. انہوں نے کہا پی ٹی آئی میرا گھر ہے, نہ میں کسی گروپ کا حصہ ہوں نہ ہوں گا, عمران خان پر میری جان بھی قربان, لیکن میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ مخصوص لوگ خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں لیکن ہمیں ملنے نہیں دیتے. ان لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات ہیں. ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ موجودہ پارٹی پالیسی خان صاحب کی ہے. بدقسمتی یہی ہے کہ سارے فیصلوں کے بینیفیشری یہی لوگ اور ان کے خاندان اور دوست ہیں. ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد غبارے تک بھی نہیں اڑائے. میں کارکنان کی گالیوں کا حصہ نہیں بننا چاہتا. فیصلوں میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے اور نام عمران خان تک میری رسائی ہے, اس لیے میں کور کمیٹی سے استعفیٰ دیتا ہوں. ورکرز کے ساتھ مل کر خان صاحب اور صوبے میں جن لوگوں نے ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی کی ان سے احتساب کے لیے تحریک شروع کریں گے انشاءاللہ. تو جناب یہ پاکستان تحریک انصاف میں 2 دن میں یہ دوسرا استعفیٰ آ گیا ہے. پہلے سیکرٹری جنرل صاحب نے استعفیٰ دیا تھا, عمر ایوب صاحب نے, اب یہ جنید اکبر صاحب نے جو ہے وہ کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا. تو روز کا جو ہے وہ ایک سکینڈل یا ایک نوک جھوک جو ہے پی ٹی آئی کی انٹرنل جو ہے وہ باہر آ رہی ہے. اینڈ دس از ناؤ ٹیکنگ اے ویری سیریس ٹول آن دا پارٹی, کیونکہ پارٹی کے اپنے اندر جو میری کبوتروں کے ذریعے جو خبر پہنچی ہے وہ شدید تناؤ پایا جاتا ہے. اس میں کوئی ہلکا پھلکا تناؤ نہیں, ایک شدید تناؤ پایا جاتا ہے. اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کس بات کے کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے یا آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر والوں کو کہہ رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. سو وی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. اچھا جی, اس کے علاوہ نیب نے جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی ضمانت کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. درخواست میں نیب نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے. 14 مئی کو بیسکلی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی تھی, ان کو ضمانت مل گئی تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز گل صاحب کے جو بھائی غائب ہوئے میں ہیں اس سلسلے میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس امجد رفیق نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی. ان کے عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. سماعت کے دوران جسٹس امجد رفیق نے پوچھا کہ جی پولیس نے کیا ہر چیز کی محکمہ داخلہ سے اجازت لینی ہے؟ اگر پولیس ایک بندے کو نہیں ڈھونڈ سکتی تو پھر ہم کس سے کہیں؟ ہمیں بتا دیں کون مغوی کو اٹھا کر لے گئے ہیں, کیا طالبان تھے, کون لوگ تھے, آپ کے پاس ایسے لوگوں کی لسٹ ہوگی. آئی جی پنجاب نے کہا کہ مغوی کی آخری لوکیشن بحریہ ٹاؤن کی ہے, ہمیں جیو فینسنگ کے لیے ڈیٹا چاہیے, ہمیں جیو فینسنگ کے لیے اجازت دی جائے. اس پہ عدالت نے کہا کہ کیا ہم نے اجازت دینی ہے؟ اتنے معصوم لوگ ہیں آپ. آئی جی نے جواب دیا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہمیں جیو فینسنگ کا ڈیٹا نہیں مل رہا, موبائل کمپنیاں ہمیں ڈیٹا نہیں دے رہی ہیں, آپ کی اجازت ہوگی تو ہی ہمیں ڈیٹا ملے گا. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ سی ڈی آر کے لیے میں الگ ہدایت دوں, جیو فینسنگ کے لیے الگ ہدایت دوں, سی ڈی آر کی اجازت عدالت نے کس لیے دی تھی؟ آپ لوگوں کو اپنی عقل نہیں استعمال کرنی آتی. عدالت نے وکیل درخواست گزار سے مکالمہ کیا کہ پولیس آپ کے بندے کو نہیں دینا چاہتی, آپ کو بات سمجھ آ گئی یا آپ بتائیں کہ بندہ کہاں ہے آپ کا. اس پہ وکیل نے, جو درخواست گزار کے وکیل تھے, انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر شہباز گل نے ہمیں پیغام پہنچایا ہے, وی لاگ بھی کیا ہے کہ انہیں فون آیا ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں, بندہ چھوڑ دیں گے, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بندہ ایجنسیوں کے پاس ہے. اس پہ عدالت نے آئی جی پنجاب سے مکالمہ کیا کہ آپ رابطہ کریں ایجنسیوں سے اور ان سے پوچھیں کہ آپ پر یہ الزام ہے, جواب دیں. ایجنسیوں سے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی جائے. تمام ایجنسیاں عدالت کا حکم تسلیم کرنے کی پابند ہیں. بعد میں کیس کی سماعت جو ہے وہ 4 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبیونل نے جناب جسٹس انوار حسین نے الیکشن پریشن میں سماعت کرتے ہوئے این اے 127 لاہور سے عطا اللہ تارڑ اور الیکشن کمیشن کو اوریجنل فارم 45, 47 اور 48 جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے. اور ٹریبیونل نے لیگ رہنما کو 22 جولائی تک فارم 45, 47, 48 جمع کروانے کا حکم جاری کیا, جبکہ عدالت نے عطا اللہ تارڑ سے بیان حلفی بھی جو ہے وہ اب طلب کر لیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے وہ آئی ہے جناب پاکستان کے حوالے سے. وہ جو امریکہ کے ایوان نمائندگان نے پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی تھی کہ جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستانی پارلیمنٹ نے بھی جو ہے اب ایک قرارداد منظور کر لی ہے, اور اس میں قرارداد میں کہا گیا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پر تشویش کا اظہار کرتا ہے. ایوان فروری 2024 کے انتخابات میں پاکستانیوں کے ووٹ کے استعمال کے بارے میں ریمارکس پر تشویش میں مبتلا ہے. امریکی قرارداد مکمل طور پر حقائق پر مبنی نہیں ہے. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا. ایوان امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح میں باہمی تعلقات کے فروغ کا خواہاں ہے
اور مستقبل میں امریکی ایوان نمائندگان سے مثبت کردار کی توقع رکھتا ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی جانب سے قرارداد کی مخالفت اور ایوان میں شدید نعرے بازی جو ہے وہ کی گئی۔ ایک ویسی اس ساری چیز کے اندر ایک میں جگہ پہ میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا، اچھا لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارش کیوں نہیں کرتے؟ ڈیمارش کیا گیا تھا نا لاسٹ ٹائم جب ڈونلڈ لو نے وہ سارے ریمارکس دیے تھے تو ڈیمارش کیا گیا تھا۔ آپ کم از کم اتنا ہی کر دیں، آپ امریکی ایمبیسڈر کو بلا کے کم از کم تو اتنا ہی کر دیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ ڈیمارش کر دیا ہے اور آپ ہمارے اندرونی معاملات میں نہیں بول سکتے، اتنا ہی کر دیں۔ خیر مشکل ہی ہے ایسا ہو۔ اس کے علاوہ جناب قومی اسمبلی میں اراکین کی تنخواہیں اور مراد سے متعلق ترمیم کثرت رائے سے جناب منظور کر لی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما عبد القادر پٹیل نے جو ہے وہ ارکان پارلیمنٹ کی مراد بڑھانے کی یہ ترمیم پیش کی۔ ارکان اسمبلی کا سفری الاؤنس 10 روپے فی لیٹر سے کلومیٹر سے بڑھا کر 25 روپے اب کر دیا گیا ہے، مور دین ڈبل اسے کر دیا گیا ہے، اور ارکان پارلیمنٹ کے فضائی ٹکٹ استعمال نہ ہونے پر منسوخ اب نہیں ہوں گے، انہیں اگلے سال میں مزید ٹرانسفر کر دیا جائے گا کہ جناب آپ اس کو اگلے سال بھی آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے تنخواہ اور مراد سے متعلق پیپلز پارٹی کی ترمیم کی البتہ مخالفت کی کہ یہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، دوسری جگہ پہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کی جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ بیسیکلی مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ کل خطاب کیا تھا، تو اس میں سے ایک چھوٹا سا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے اندر وہ پیچھے دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے مریم نواز کے پیچھے جو ہے وہ ہنا پرویز بٹ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ کسی سے بات کرنے کے لیے غالباً اٹھ کے گئیں، تو جب وہ اٹھ کے گئیں تو عظمیٰ کاردار جو ہے ان کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئیں۔ اب ہنا پرویز بٹ جب واپس آئیں تو انہوں نے کہا جی اٹھیں یہاں سے، یہ میری جگہ ہے۔ تو عظمیٰ کاردار نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اس سیٹ سے نہ اٹھیں، اور وہ جو ان کی نوک جھونک ہو رہی تھی آپس میں، جو تکرار ہو رہی تھی، وہ کیمرے میں کیپچر ہو رہی تھی۔ تو اینڈ دیٹ واز اے ویری امبیرسنگ مومنٹ کہ ایک کرسی کے پیچھے جو ہے وہ دو خواتین مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اس طرح تکرار کر رہی ہے کہ میری کرسی ہے، چھاڑ دے میری کرسی۔ تو لیکن الٹیمیٹلی شی گاٹ اپ، عظمیٰ کاردار جو ہیں وہ اٹھ گئیں، اور لیکن اٹھ کے پھر بھی وہ پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو انہوں نے، کیونکہ یہ جو پیچھے والی سیٹ ہوتی ہے نا، ذہن میں رکھیے گا، یہ میں اب آپ کو ایک گر بتا رہا ہوں پروڈکشن کا۔ یہ زیادہ تر آپ نے سیاستدانوں کے پیچھے دیکھا ہوگا کہ جب وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں یا تصویریں کھنچ رہی ہوتی ہیں یا میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سے کھبے سجے چمچے آ کے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بیسیکلی کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی فریم پہ آئیں اور ہم بھی ٹی وی کے اوپر آئیں۔ کچھ صحافیوں کو بھی اس طرح کے شوق ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ صحافیوں کو بھی ہیں وہ، جبکہ صحافیوں کا کام تو ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کے سامنے کھڑے ہوں، کیمروں کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن وہ بھی اٹھ کے آ کے نا ادھر لیفٹ رائٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ٹی وی کے اوپر ہم بھی آئیں۔ تو یہ بیسکلی یہ جو پیچھے والی سیٹ تھی نا، یہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اگر آپ مریم نواز تقریر کر رہی ہیں، اور جب مریم نواز تقریر کریں گی تو ظاہری بات ہے ہر چینل کے اوپر کٹ ہوگا، جب وہ ہر چینل پہ کٹ ہوگا تو ان کے پیچھے فریم میں جتنے لوگ بھی آ رہے ہوں گے وہ کنٹینیوسلی ٹی وی کے اوپر جا رہے ہوں گے، تو اس لیے وہ سیٹ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اب ہنا پرویز بٹ غلطی کر بیٹھی کہ وہ کرسی چھوڑ دی اس نے، اور پاکستان میں کوئی کرسی چھوڑ دے تو آپ کی کرسی کوئی چھوڑتا ہے؟ جھپٹا، 1 منٹ میں جھپٹا مارا جاتا ہے۔ خیر اب آ جائیں جناب، ذرا تھوڑے سے کھیل کے میدان کی خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ تو کھیل کے میدان میں ایکسپریس ٹریبیون نے کل ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی، اور وہ یہ تھی کہ جناب پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ میچز تو ہار گئی، ورلڈ کپ سے بھی واپس آ گئی، فائنل جو ہے وہ آج کھیلا جائے گا، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے پیسہ پھر بھی بڑا بنایا ہے، حلال پیسہ، غلط پیسہ نہیں میں کہہ رہا، حلال پیسہ بنایا بالکل، کوئی میچ فکسنگ کا الزام نہیں لگا رہا۔ تو جو اس میں ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ اس خبر کے مطابق اس میں بتایا گیا ہے کہ جی بڑی پازیٹیو آؤٹ لک ہے فائنینشیل۔ ہر کھلاڑی کو میچ فیس کی مد میں 16,74,336 روپے ملے ہیں، 16 لاکھ روپے کمایا ہے انہوں نے، اور بلکہ 17.25 آپ کہہ لیں، 17.25 تقریباً کمایا ہے، جبکہ 5,50,000 سے زائد کا ڈیلی الاؤنس اس کے علاوہ ہے جو ان کو وہاں پہ ملتا رہا۔ آئی سی سی بھی 15 کھلاڑیوں انتظامیہ میں $2,47,500 بانٹے گی، جبکہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 7 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تو یعنی یہ 7 کروڑ جو ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے اس پوری ٹیم میں اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ یوں ہر فرد کو تقریباً 43 لاکھ روپے ملیں گے، 17.25 43 لاکھ 1۔ اس کے علاوہ کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ میں 2 میچ جیتنے پر اضافی $62,308 بھی ملیں گے، اور جڑے اسی مشکل نال جیتے سی نا وہی گل ہو رہی ہے کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ پھر بھی آپ کو یہ ملے گا، اور جو کہ مجموعی طور پر تقریباً 1,75,00,000 پاکستانی روپے بنتے ہیں، اور یوں ہر کھلاڑی کو تقریباً 11 لاکھ روپے ملیں گے۔
یہ منافع بخش نتائج 2023-2024 کے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے کامیاب مذاکرات کے بعد سامنے آئے ہیں، جہاں کھلاڑیوں نے اپنی ماہانہ اجرت میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے آئی سی سی کی آمدنی کا 3% حصہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ تو پاویں تسی ہار جاؤ پر تجوریاں ساڑیاں فٹ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہے بس، یہ کھیل اسی طرح ہی ہے۔ آپ چاہے ہار بھی جائیں، وہ لوگ پاویں اپنے بال پٹیں، اپنے سر میں مٹی ڈالنے، سر جا کے دیواروں میں ماریں کہ اے کی کتا گیا تسی، کھلاڑی خوش ہیں، اور بھائی وہ کیوں نہ خوش ہوں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، پیسے آ رہے ہیں، اچھے خاصے پیسے وہ بنا رہے ہیں، شکر ہے حلال طریقے سے بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، میں کوئی میچ فکسنگ کا کسی پہ الزام نہیں لگا رہا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ جو ورلڈ کپ کے اوپر جناب جو مینیجر صاحب تھے وہاب ریاض صاحب، ان کی رپورٹ بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے، جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ پی سی بی میں جمع کروا دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹیم میں ناقص کارکردگی کی جو وجوہات ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور ڈائریکٹر عثمان والا کو یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے۔ مینیجر منصور رانا نے بھی اپنی رپورٹ جو ہے اس کے ساتھ شامل کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جی وہاب ریاض کی رپورٹ میں کہ قومی ٹیم نے اسکلفل کرکٹ نہیں کھیلی، کھلاڑیوں کو اپنی مہارت کے مطابق کھیلنا چاہیے تھا، کھلاڑیوں میں کوآرڈینیشن اور پلان پر عمل درآمد کا فقدان نظر آیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جی رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ کھلاڑیوں کو ایک کوآرڈینیشن اور جذبے کے ساتھ کھیلنا چاہیے تھا، بھارت کے خلاف میچ میں جیت کے ارادے کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ذرائع کے مطابق وہاب ریاض نے رپورٹ میں مستقبل میں کرکٹ کی بہتری سے متعلق تجاویز بھی دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے کھلاڑیوں کے کیمپ زیادہ سے زیادہ لگنے چاہیے تھے، اور کرکٹ سے زیادہ سے زیادہ ٹورز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کرکٹرز کو ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک ساتھ زیادہ حصہ لینا ہوگا، سکلز اور فٹنس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا، ویسے میں نے ماضی میں بھی اس طرح کی بہت سی رپورٹیں دیکھی ہیں، اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا، تو مجھے لگ ہی رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ کھڈے لائن ہی جائے گی یہ رپورٹ بھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے انضمام الحق ورسز روہت شرما، سابق پاکستانی کپتان اور موجودہ انڈین کپتان، ان کے درمیان ایک نوک جھوک جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ بیسکلی ہوا یہ کہ انضمام الحق جو ہیں ایک چینل کے اوپر آج کل کرکٹ انالیسس کر رہے تھے دوران ورلڈ کپ، تو اس میں ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ارشدیپ سنگھ ہیں اور جو فاسٹ بالر ہیں انڈیا کے، وہ 15ویں اوور میں آسٹریلیا کے خلاف جب میچ کھیل رہا تھا تو اس وقت ریورس سوئنگ ہو رہا تھا 15ویں اوور کے اندر، نئے بال کے ساتھ اٹ از ٹو ارلی کہ ریورس سوئنگ ہونا شروع ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ بال 12ویں 13ویں اوور تک بن چکا تھا، یہ ریورس کے قابل ہو گیا تھا۔ جب وہ 15ویں اوور کرنے آیا تو اس کا ریورس سوئنگ ہونا شروع ہو گیا تھا، تو امپائرس کو یہاں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر پاکستانی بالرز کا ہوتا تو شور مچ سکتا تھا۔ ہم ریورس سوئنگ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اگر 15ویں اوور میں آ کر ارشدیپ سنگھ کا ریورس سوئنگ ہو رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ سیریس کام ہوا ہے بال کے اوپر۔ ہو سکتا ہے کہ پھینٹا بہت پڑا تھا اور وکٹ ہارڈ تھی، رف تھی، تو اس لیے بال بنا ہوا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر کسی سخت جگہ پر بال لگاؤ تو بن گیا ہو، تو وہ ذرا دیکھنا چاہیے۔ اس حد تک صرف انضمام گئے کہ بھائی صرف نظر رکھنی چاہیے کہ اگر بال بیسکلی ریورس سوئنگ کے لیے بال کا رف ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ بال اگر پرانا ہو جائے تو پھر وہ ریورس سوئنگس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انضمام کا یہ کہنا تھا کہ میچ T20 میچ ہے، 13ویں 14ویں 15ویں اوور کے اندر اتنی جلدی ریورس سوئنگ کس طرح کرنا شروع کر سکتا ہے؟ بال نسبتاً بہت نیا ہوتا ہے، اس وقت آپ کو کتنی ہی کٹ کیوں نہ پڑی ہو، بال پھر بھی جو ہے وہ کافی حد تک نیا ہوتا ہے۔ تو روہت شرما سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کیا گیا کہ جی پاکستان کے سابق کپتان انضمام الحق نے کہا ہے کہ جی بھارتی ٹیم بال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، کیونکہ ارشدیپ 15 اوور کر رہے تھے تو بال ریورس سوئنگ ہو رہی تھی، جو ممکن نہیں ہے۔ تو روہت شرما نے آگے سے جواب دیا کہ ابھی میں کیا جواب دوں اس کا، میں بھائی اتنی دھوپ میں آپ کھیل رہے ہو، وکٹ اتنا ڈرائی ہے، بال ریورس اپنے آپ ہوتا ہے، سب ٹیم کا ہو رہا ہے، ہمارا کیوں؟ سم ٹائمز تھوڑا دماغ کو کھولنا بھی ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں، انگلینڈ یا آسٹریلیا میں نہیں میچ ہو رہا، دیٹس آل آئی ول سے۔ سو انہوں نے بیسکلی انضمام کو یہ کہا کہ جی آپ اپنا دماغ جو ہے وہ ذرا کھولیں۔ اب اس کے اوپر دوبارہ انضمام سے سوال کیا گیا کہ جناب روہت شرما جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ انہوں نے کہا دماغ تو ہم اپنا ضرور کھول لیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے کہا ہے کہ ریورس سوئنگ تو ہو رہا ہے، دوسری بات یہ کہ روہت شرما کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ ریورس سوئنگ کس طرح ہوتا ہے اور کتنی دھوپ میں ہوتا ہے، کس پچ پر ہوتا ہے۔ جو خود سکھانے والے ہیں ان کو یہ چیز نہیں سکھایا کرتے، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہیں۔ ویسے جس نے سوال کیا تھا کہ بال سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، اس نے غلط سوال پوچھ لیا۔ میں نے امپائر کو تجویز دی تھی کہ آنکھیں کھلی رکھیں، یہ جو 15 اوور میں ریورس سوئنگ ہو رہا ہے آنکھیں کھلی رکھیں، اور اب بھی میں امپائر کو یہی مشورہ ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس وقت امپائر آنکھیں کھلی رکھیں گے اور ساتھ اپنا دماغ کھلا رکھیں گے نا، تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے تو صرف دماغ کا کہا ہے، میں امپائر سے کہوں گا کہ آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور دماغ بھی کھلا رکھیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، مطلب چیٹر ہوتی ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن چیٹر ہوتی ہے
کہ پورا نظام آئی سی سی کا پورا نظام نا بھارت کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے آٹومیٹکلی. پاویں امپائر ہو, پاویں میچ آرگنائزر ہو, پاویں ریفریز ہوں, پاویں کوئی بھی ہو, ان کے اوپر الزامات یہ لگائے جاتے ہیں لوگوں کی جانب سے کہ جناب یہ انڈیا کی, کیونکہ وہ جو آئی پی ایل ہوتی ہے نا, آئی پی ایل میں جتنے پیسے کی روانی ہوتی ہے تو کون سے ویسٹرن کرکٹرز, آسٹریلینز, انگلش, سارے کے سارے سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ بھائی آئی پی ایل کھیلنا ہے, بھارتیوں کو تنگ نہ کرو, بھارتیوں کو تنگ کیا تو آئی پی ایل خراب ہو جائے گا. تو یہ چکر ہے. باقی انضمام کی بات میں دم ہے, مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سانو نہ 10 پتر اسی کھیڈیے, مطلب یہ ظاہری بات ہے, یہ کوئی اس قسم کا بندہ تو نہیں ہے جو یہ جس نے آج تک کبھی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی. انضمام ایک بڑے سکسیزفل اور بہت بڑا نام ہے کرکٹ کا, اور یہ سارے جانتے ہیں, سب کو گر کا پتہ ہوتا ہے کہ ریورس سوئنگ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے, کن حالات میں ہوتی ہے اور کب ہونا شروع ہوتی ہے. تو انضمام کی اس بات کو اتنا لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ساتھ ویسے ہی ہمارا ہے نا وہ 136 کا آنکڑا ہے, ساڑھے ہم لوگ کوئی گل جائے گی انہوں نے کہا ہو ہے تو انڈیا پاکستان والا چکر ہے, بیسکلی وہ ہو رہا ہے. لیکن انضمام کی بات میں دم ہے, میرا خیال میں ان کی بات میں دم ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.